السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو بتاؤں کہ کل جو NA-249 کا رزلٹ آیا ہے وہ پاکستان میں آنے والی سیاست کا ایک شاخسانہ ہے اور ایک بہت بڑی تبدیلی کا وہ انڈیکیٹر ہے. اور اس کو صرف اس طرح سے نہ لیں کہ ایک بائی الیکشن ہے اور اس میں یہ ہو گیا. ابھی تک اس پہ ڈیبیٹس ہو رہی ہیں کہ فائنل ونر کون ہے. بظاہر تو پیپلز پارٹی جیت گئی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، ووٹ صحیح نہیں ہے. کرتے رہیں، وہ اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر تو ووٹنگ کاؤنٹ جو ہے اس کے بعد فائنل ECP کی کاؤنٹ کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ 10% سے کم ووٹ پڑے ہیں یا اس میں 5% خواتین کے ووٹ نہیں ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ الیکشن قوانین میں اس کی گنجائش ہے کہ دوبارہ وہاں پہ ری پولنگ ہو جائے اور دوبارہ وہاں پہ الیکشن ہو جائے. لیکن اگر الیکشن ہوتا بھی ہے دوبارہ تو اس میں 3 باتیں جو سامنے آ چکی ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہونے والی اور وہ تو بدلنے والی نہیں ہے. پھر اگر دوبارہ ری پولنگ ہوتی ہے تو اس کا رزلٹ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ہوگا اور کون جیتے گا وہ. اور یعنی ایک بات جو ہم کہہ رہے تھے بڑی دیر سے سارے کہ پیپلز پارٹی اور PTI میں آنے والے دنوں میں کوئی الحاق پاسبل ہے، تو وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ PTI نے اتنا کمزور کینڈیڈیٹ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ایزی سیلنگ ملے. وہاں پہ انہوں نے کوئی نامور شخص نہیں دیا، وہاں پہ کوئی ایسا بندہ نہیں دیا جو اس حلقے میں جانا پہچانا ہو. اور پھر PTI کی اپنی جو پرفارمنس ہے پچھلے 2.5 سال میں کراچی کے حوالے سے، وہ جو ہے اس الیکشن کا سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ کراچی جس نے منوان آ کے PTI کے ہاتھ میں اپنا دل رکھ دیا تھا، انہوں نے اب وہ واپس لے لیا ہے. اور کراچی میں PTI کے جو ورکرز ہیں ان کا خود کہنا ہے کہ لوگ ان کو ہراس کرتے ہیں، لوگ ان کو وہاں پہ تانے دیتے ہیں، لوگ لان تان کرتے ہیں کہ 2 دفعہ تم نے ہمارے لیے پیکیجز اناؤنس کیے، کہاں ہیں وہ پیکیج. اس حلقے میں جو 249 ہے وہاں پہ ابھی تک پانی نہیں آ رہا. اور فیصل واڈا اتنا عرصہ جو ہے پانی کے وزیر رہے ہیں، تو آپ پانی کے وزیر ہوتے ہوئے اپنے حلقے میں آپ پانی کا مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنا تو دور کی بات ہے، آپ وہاں پہ کبھی گئے نہیں، آپ وہاں پہ لوگوں کی داد رسی کے لیے نہیں گئے. تو جو فیصل واڈا نے بویا تھا یا PTI نے وہی کاٹنا تھا نا، اس کے علاوہ تو کوئی فرق نہیں ہونا تھا. تو PTI تو اب ہسٹری ہے وہاں پہ، بلکہ کراچی میں جتنے بھی آنے والے الیکشنز ہیں ان میں PTI ہسٹری ہے. اور PTI کے لیے انتہائی لمحہ فکریہ یہ ہے کہ MQM نے اپنا کینڈیڈیٹ وہاں سے کھڑا کیا ہوا تھا. اب آپ دیکھیں کہ MQM ان کی اتحادی جماعت ہے، حکومت میں ان کے ساتھ ہے، وزارتیں اس کے پاس ہیں اور اس کے پاس اختیارات بھی ہیں. اس کے باوجود PTI جو ہے وہ MQM کے کینڈیڈیٹ کو اپنے فیور میں نہیں بٹھا سکی، یا MQM جو ہے وہ PTI کے کینڈیڈیٹ کو اپنے فیور میں نہیں بٹھا سکی. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں آپس میں کافی توڑ پھوڑ ہے اور وہ ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلتے. جہاں تک مفتاح اسماعیل صاحب کا تعلق ہے تو مفتاح اسماعیل صاحب خود تو بہت اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، کلین کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اس وقت وہ ایسی جماعت کے ٹکٹ پہ لڑ رہے ہیں کہ جسے بہت لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ پاور میں نہیں آ سکتی. اور ہمارے حلقوں میں لوگوں کا ایک ووٹ دینے کا بڑا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوچ کے ووٹ دیتے ہیں کہ پاور کس کو ملنی ہے، کیونکہ اس سے ہم نے کام کرانے ہیں، اس حلقے کے کام کرانے ہیں. پانی چاہیے، نالیاں چاہیے، سیوریج چاہیے اور کام چاہیے، کیونکہ بلدیہ تو اب ایگزسٹ ہی نہیں کرتی وہاں پہ، اور جب کرتی بھی تھی تو بلدیاتی جتنا کام ہوا وہ سب کے سامنے ہے. MQM اور PSP کو اب آج ایک سوچنا پڑے گا بیٹھ کے کہ کیا وہ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں، اور اگر اسی طرح سے اسی لڑائی کے ساتھ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں جاتے ہیں تو پھر MQM کا بھی فیوچر نہیں ہے اور PSP کو بھی انتہائی مشکلات و سبکی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اگر تو MQM کے تمام دھڑے جس میں فاروق ستار بھی ہیں، جس میں مصطفیٰ کمال بھی ہیں، MQM بھی ہیں، یہ سارے کسی طرح 1 پوائنٹ ایجنڈا کے تحت اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پھر تو شاید MQM کی کچھ نہ کچھ ساکھ رہ جائے. ورنہ آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ MQM جو ہے اس کا بھی پتہ گول ہو گیا، کیونکہ اس کی پچھلی جو بلدیاتی پرفارمنس تھی وہ یعنی کافی اس کے اوپر انگلیاں اٹھی ہوئی ہیں. رہ گیا بات نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو ہیں ان دونوں کو آپ کو بتاؤں کہ بائی ڈیفالٹ ان کو ووٹس مل رہے ہیں. نون لیگ نے ذرا
غلط بیانی کر کے بھی ووٹ لیے، خود پی ٹی آئی نے کچھ ووٹ غلط بیانی کر کے لیے۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے حلقے میں ہر ایک کو یہ کہا کہ ٹی ایل پی بین ہو گئی ہے، ٹی ایل پی جو ہے اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اس کا کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو لاسٹ منٹ پہ اس کو الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر دے گا، اور یا اس کا رزلٹ جو ہے اس کو ڈسکوالیفائی کر دے گا۔ اس طرح کی انہوں نے باتیں ورکر سے نیچے جا کے کی بہت زیادہ۔ تو بہت سے لوگ جو تھے جو ٹی ایل پی سے ہمدردی رکھتے تھے، انہوں نے ٹی ایل پی کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ایک تو کچھ لوگ اس میں رہ گئے کہ جناب پی ٹی آئی کا اور ٹی ایل پی کا انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے اور انہوں نے نیشنل اسمبلی میں ریزولوشن دے بھی دی ہے، تو پھر پی ٹی آئی ہے تو 2-3 ہزار ووٹ ان کو غالباً پڑ گئے غالباً۔ اور نون لیگ نے تو اوپنلی جا کے مفتاح اسماعیل کے لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ ناموس رسالت کے لیے تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ دیکھو شاہد خاقان عباسی نے تو کتنی بڑی بات کر دی نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، باقی لوگوں کو بولنے بھی نہیں دیا جا رہا، تو ہمارا اور تمہارا ایجنڈا تو ایک ہے۔ تو یہ ایک تاثر ہے کہ نون لیگ کو بہت زیادہ ووٹ جو پڑا وہ تحریک لبیک کا ووٹ تھا۔ اچھا، اس سارے یعنی مس انڈرسٹینڈنگ کے باوجود جو تیسرے نمبر پہ جماعت ابھری ہے وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ اب تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس کا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ کہیں کہ یار یہ سیٹ ونر ہے، جس کے اوپر آپ کہیں کہ اس کی برادری ہے، جس کے اوپر آپ کہیں اس کے یہاں پہ پیسے بڑے ہیں، اس کے پاس چمک ہے، اس کے پاس اے ٹی ایم ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے ایک مولوی کو اٹھایا، اس کو اپنا کینڈیڈیٹ بنایا اور لوگوں نے لبیک کے نام پہ ووٹ ڈال دیا، اور یہ بہت بڑی وکٹری ہے میرے حساب سے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو NA-249 میں میں اپنی آپ کو اسیسمنٹ بتا رہا ہوں کہ اصل جیت جو ہے وہ ان حالات میں تحریک لبیک پاکستان کی ہوئی ہے، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹی ایل پی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اتنے آڈز میں اگر آ کے اتنے ہزار وہ ووٹ لے سکتا ہے، تو جب اگر ری پولنگ ہوگی، اگر ری پولنگ ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ٹی ایل پی جو ہے نا یہ سیٹ یوں لے جائے گی، اور یہ صرف ایک سیٹ ہے۔ اچھا، اس سیٹ کی ایڈوانٹیج جو ہے اس میں اربن پاپولیشن کافی آتی ہے، تو اگر یہاں پہ ان کو اتنے ووٹ پڑ رہے ہیں تو جہاں پہ رورل پاپولیشنز ہیں، جو گوٹ کے علاقے ہیں، جو ذرا افتادہ ترین علاقے ہیں، کنجسٹڈ ایریاز ہیں، وہ لوگ زیادہ مذہبی ہیں، اور ان کے لیے یہ نعرہ جو ہے یا رسول اللہ لبیک، یہ جو ہے یہ بہت زیادہ سٹرونگ نعرہ ہے۔ آپ دیکھیں ٹی ایل پی والے جو ہیں ان کے کینڈیڈیٹ نے نہ مینیفیسٹو کا کوئی نعرہ مارا، نہ انہوں نے حلقے کی حالت بدلنے کا کوئی نعرہ مارا، نہ انہوں نے کارکردگی کا نعرہ مارا، نہ انہوں نے کسی کی کرپشن کا نعرہ مارا۔ انہوں نے نعرہ مارا ایک ہی کا کہ لبیک۔ اب لبیک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر کون مسلمان ہے جو کہے گا کہ لبیک نہیں کہے گا؟ اس کو اس طرح سے دیکھیں تو یہ بڑا ایک سٹرونگ نعرہ ہے۔ جس نے بھی اس کو کوائن کیا تھا خادم حسین رضوی صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے کیا یا ان کے ساتھ کسی اور نے کیا مجھے تو نہیں پتا، میں ان کو ذاتی طور پہ نہیں جانتا، لیکن یہ بہت ہی سٹرونگ ہے۔ اور اب ٹی ایل پی اس پوزیشن میں ہے کہ اکتوبر نومبر میں اگر بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو کراچی میں اگر ایم کیو ایم، پی ایس پی اور نون لیگ یہ کہیں آپس میں سوچ سمجھ کے نہیں علاق کرتے اور مینیورنگ کرتے تو ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنا میئر لے آئے گی کراچی میں۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دا ڈائی از کاسٹ کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ فاسٹسٹ پروگرس یا گروتھ ریٹ پہ ہے، اور یہی ٹی ایل پی جو ہے وہ پورے ملک میں کر رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ان کا کوئی نامور کینڈیڈیٹس نہیں ہے، اور جب الیکشن کا ٹائم آئے گا تو بہت سے لوگ جو بھاگتے ہیں وہ ادھر سے بھاگیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، ادھر سے بھاگیں گے، وہ ٹی ایل پی کی طرف بھاگیں گے، اور ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ وہ سلوگن ہے جس کے لیے آپ کو پیسے نہیں خرچنے، جس کے لیے آپ کو کروڑوں روپیہ نہیں لگانا ہے الیکشن میں، اور اس کے اوپر لوگوں نے آپ کو لبیک کہنا ہے، اور یعنی آپ اس کے تھرو آ سکتے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جو سیاسی انڈیکیٹر ایک مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ ٹی ایل پی کے اوپر بین جو ہے یہ حکومت نہیں رکھ سکتی زیادہ دیر، کیونکہ ایک تو وہ غیر آئینی بین ہے، انہوں نے غلط طریقے سے اس کو لگایا کابینہ سے منظوری دے کے، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے اس کے ساتھ ہمدردیاں ہیں لوگوں کی، اس کے ساتھ ایک واضح اکثریت ہے لوگوں کی جو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اس سلوگن کے ساتھ۔ دیکھیں الیکشن میں جیتنے کے لیے صرف ایک لفظ جو ہے وہ چلتا ہے، اور یہ میں آپ کو اعلان بتا رہا ہوں کیونکہ کئی الیکشنز ہم نے کیے ہیں، کور کیے ہیں، فالو کیے ہیں، بڑی کلوزلی مانیٹر کیے ہیں۔ الیکشن میں ایک لفظ چلتا ہے وہ ہے امید کا، ہوپ کا۔
کہ کون سی پارٹی آ کے ہوپ دیتی ہے کہ ہم تمہارے حالات بہتر کر دیں گے. اچھا، کارکردگی کے اوپر ووٹ بہت کم پڑتے ہیں، کیونکہ جب بھی کسی پارٹی نے یا کسی انسان نے اگر فرض کرے 100 لوگوں کا کام کیا ہے تو اس حلقے میں 500 لوگ ضرور ہوں گے جن کا کام نہیں بھی ہو سکتا. تو کارکردگی کے اوپر ووٹ لینا یا ڈیمانڈ کرنا وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ہوپ کے اوپر جو ہے ہمیشہ ووٹ ملتا ہے. کارکردگی پہ ووٹ ملنا ہوتا تو پاکستان مسلم لیگ کاف اپنا الیکشن نہ ہارتی 2008 اور 9 میں، اور ان کی کارکردگی پہ ان کو ووٹ مل جانا چاہیے تھا، نہیں ملا. شائننگ انڈیا کا سلوگن دے کے انڈیا میں وہ پارٹی ہار گئی، اور پھر ایک عام آدمی کی پارٹی جو ہے وہ بھی اوپر اٹھائی. اب تحریک لبیک کا جو نعرہ ہے یہ ہوپ ہے، اس میں بہت بڑی ہوپ ہے کہ مجھے یا عام آدمی کو یہ پتا ہے کہ یار ہم گناہگار آدمی ہیں، اگر ہم ناموس رسالت کے نام سے یہ آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری بخشش ہو سکتی ہے، ہماری بچت ہو سکتی ہے. تو یہ ہوپ اور امید اس سے بڑی ہو نہیں سکتی. تو میں آپ کو بتاؤں کہ NA-249 جو ہے اس کے الیکشن ریزلٹس جو بھی ہوں، پیپلز پارٹی جیتے، نون لیگ جیتے یا ری پول ہو، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اصل وکٹر جو ہے اس الیکشن میں جو نظر آ رہا ہے وہ TLP نظر آ رہی ہے. اور آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں کراچی کے، میں آپ کو یہ پریڈکشن دے رہا ہوں اس وقت، آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے کہ اتنے مہینے پہلے پتہ نہیں گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوں، پتہ نہیں حالات کیا ہوں. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آج والے حالات رہتے ہیں، یہی حالات رہتے ہیں، تو پھر میئر جو ہے وہ TLP کا ہوگا، اور بلدیاتی انتخابات کراچی کے TLP جو ہے وہ جیت سکتی ہے اور بڑے آرام سے جیت سکتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا، کامنٹس میں اپنی رائے مجھے ضرور دیجیے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کس طرح سوچ رہے ہیں اور آپ لوگ میرے سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. Until the next time, اللہ حافظ.